اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. آج کا یہ کلاس، یہ درس جو کہ 12واں ہے اور میں نے گروپ میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ اس کورس کا آخری کلاس ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا نسبتاً ہم اسپیڈ میں رہے، اور ایک اور چیز ہے جس کو میں نے جان بوجھ کے اس پہ تھوڑا فوکس کم کیا کہ لوگوں کا امتحان لینے پہ، ایگزام لینے میں میں نے یا ٹیسٹ کرنے میں میں نے اس پہ توجہ کم کی، اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں کو بے چینی اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بولنے میں ایک عوام میں بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کوشش کی ون وے ہی رکھنے کی، لیکن بیچ بیچ میں آپ سے پڑھاتا اور سنتا رہا تاکہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کا بھی اس میں کنٹریبیوشن رہے یا پارٹیسپیشن رہے، تاکہ اچھی طرح سے توجہ اور فوکس بھی برقرار رہے اور اصلاح بھی ہو کہ ہمیں اس کو ایسے نہیں ایسے پروناؤنس کرنا چاہیے. اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ اور میتھڈ یہ ہے. اس چیز کے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کا جو کلاس ہوگا انشاءاللہ وہ سید الاستغفار کا معنی سمجھنے کے لیے ہوگا. سید الاستغفار کے معنی کو، اس کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جن بھائیوں اور بہنوں کو سید الاستغفار پہلے سے یاد ہے اور بہت سو کو یاد ہوگا، یاد رہنا چاہیے، تو انہیں کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کا تلفظ، اس کا پروننسیشن صحیح کر لینی ہے اور اس کا میننگ جان لینا ہے، تاکہ ایک ایسے ہی ایک ریپیٹڈلی روزانہ پڑھنا، ایک وربلی پڑھنا نہ رہ جائے بلکہ سمجھ کر پڑھنا آ جائے. دوسری بات، اس کی فضیلت بھی سمجھ لینی ہے کہ ہم اتنے اہتمام سے روز صبح اور شام ایک ایک بار پڑھتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں ملنے والا کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور جن لوگوں کو سید الاستغفار یاد نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنا ٹارگٹ یہ بنا لینا چاہیے کہ انہیں یاد کر لینی ہے. بہت جامع اور بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اس کے معنی سے اب یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ سید الاستغفار کے اندر کیا ہے اور کتنی اہمیت یہ رکھتا ہے اپنے اندر. تو جنہیں یاد نہیں ہے انہیں یاد کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ایک میتھڈ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں جس کو میں نے خود اس پر عمل کیا ہے، اور وہ عمل اصل میرے لیے کم، بچوں کے لیے زیادہ ہوتا تھا. تو ایک پریکٹس گھر میں ایسے کی جا سکتی ہے. ایک پیپر پہ لکھ کر کے آپ اپنے ڈائننگ میں، سامنے یا روم میں آپ پیپر پر لکھ کر کے اس کو چپکا سکتے ہیں، یا اس کا زیراکس لے کر کے پوری دعا کو بڑے بڑے حروف میں
چپکا سکتے ہیں اور اس کو ایک ٹاسک کے طور پر رکھیں کہ ایک ہفتہ یہ رہے گا، بس گھر کے ہر فرد کو روز اسے 2 بار 3 بار دیکھنا، یا جب بھی کھانے پر بیٹھیں اس کو 1 بار دیکھیں یا اس کو پڑھیں، 1 ہفتے میں وہ یاد ہو جائے، اس کو ہٹا دیجئے، پھر دوسری دعا لگائیے۔ اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2-3 مہینوں کے اندر بڑی بڑی اور اہم دعائیں یاد ہو جائیں گی گھر کے ہر فرد کو، چھوٹے بڑے کو۔ تو اس طرح یہ ایک طرح سے یہ گھر کے اندر ہی ایک کمپٹیشن کا ایٹماسفیئر پیدا کر دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے اور گھر کے ہر فرد کو یاد کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ جسے پہلے یاد ہو جاتا ہے وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے یاد ہو چکا ہے۔ تو یہ ماحول بھی لایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے بڑی سے بڑی دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اب ہم حدیث کے الفاظ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جامع اور مبارک کلمات پر آتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، کہ سید الاستغفار تمہارا یہ کہنا ہے، یعنی جو دعا آگے آ رہی اس دعا کا پڑھنا یہ سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ سید الاستغفار کہنے کا کیا مطلب؟ سید کا معنی ہم لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے بھی ہیں۔ سید کا معنی سردار، سید کا معنی لیڈر، سید کا معنی لیڈر، سردار۔ استغفار اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ سید الاستغفار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے استغفار کرنے کے جو کلمات ہیں، اور بہت سارے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بہت سارے کلمات ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ تو استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمام کلمات میں یہ کلمات سب سے جامع اور سب سے اہم ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے، اللہ سے معافی مانگنے اور بخشش طلب کرنے کے لیے اس سے اچھے اور کلمات نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے جامع، سب سے اہم اور سب سے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور صرف استغفار نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے استغفار ایک الگ طریقے سے کیا گیا ہے، ایک بڑے نرالے اور انوکھے انداز سے استغفار کیا گیا ہے۔ وہی اس کی خوبصورتی اور وہی اس کی بیوٹی ہے اور اسی بنا پر اس کی اہمیت ہے۔ اب الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ اللہم انت ربی، اللہم کا مطلب اے اللہ، انت آپ، ہم آپس میں بھی کسی کو انت کہیں گے تو بھی انت، اللہ کے لیے اللہم انت، اے اللہ تو یا آپ، ربی میرا رب ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا سوائے، انت تیرے، وہی انتا جو پہلے آیا وہی انتا بعد میں آ رہا ہے، میننگ سیم ہے، سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں ہے، خلقتنی، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پہلے جملے میں اللہ عز و جل کے رب ہونے کی بات کہی گئی، پھر دوسرے جملے میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی بات کہی گئی، اس تیسرے جملے میں کہا جا رہا ہے خلقتنی، اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ میری تخلیق تیرے ذریعے ہوئی ہے۔ وَأَنَا، انا کا مطلب ہوتا میں، واو کا معنی اور میں، عبدُکا، کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ تیرا اس کا معنی ہوتا ہے عبدُکا، عبد کا معنی غلام، عبدُکا تیرا غلام، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا خالق ہے، اور میں تیرا غلام اور تیرا بندہ ہوں۔ یعنی ابھی استغفار کے کلمات شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی توحید اور اللہ کی عظمت کے کلمات چل رہے ہیں، اور یہی سب سے عمدہ اور بہتر طریقہ ہے دعا مانگنے کا بھی اور استغفار کرنے کا بھی۔ وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ عَهْدِكَ، عہد کہتے ہیں
عہد کا مطلب وعدہ، پلیج، کوئی عہد کا تیرا وعدہ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ اور میں تیرے وعدے پر ہوں، میں تیرے وعدے پر ہوں، وَوَعْدِكَ تیرے عہد و پیمان پر بھی ہوں اور تیرے وعدے پر بھی ہوں، مَسْتَطَعْتُ ما کا مطلب جو، استطاعت جب تک میری طاقت ہے، جب تک میرے جسم میں طاقت اور قوت ہے تب تک میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی نبھاؤں گا، جو میرے اور تیرے درمیان عہد و پیمان یا پلیج ہوا ہے میں اس پر بھی قائم رہوں گا۔ بندے اور اللہ کے درمیان کس بات کا عہد و پیمان ہوا ہے؟ اس کو قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا، حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ واضح لفظوں میں بھی کہا گیا۔ بندے اور اللہ کے درمیان کا جو عہد و پیمان ہے وہ بہت صاف اور واضح ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا خالق و رازق یا معبود مانیں گے، ہم تنہا اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اس کی توحید پر قائم رہیں گے، ہم اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے، ہمارا رب ہمیں جو حکم دے گا ہم اس کو ادا کریں گے، جس کام اور جس بات سے ہمارا رب ہمیں روک دے گا ہم اس سے رک جائیں گے۔ ہم نے ایک امانت اٹھائی ہے، قرآن کریم شریعت کی روشنی میں ہم اس امانت کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا یہ وعدہ ہے۔ بندہ سید الاستغفار میں کہتا ہے کہ اللہ میں اپنی طاقت بھر اس وعدے کو ادا کرنے اور اس قول و قرار کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، بکا تیرے ذریعے، کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ کل ہم لوگوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ترجمے اور تفسیر میں سنا ہے، ہم نے پناہی کی آیتیں پوری پڑھی ہیں، اس میں بہت سارے شرور، بہت سارے فتنوں سے، برائیوں سے، تکلیفوں سے پناہ مانگنے کی بات آئی، یہاں بھی آ رہی ہے۔ اے اللہ مجھے تیرے ذریعے پناہ چاہیے، من شری اس شر سے، اس برائی، اس ایول سے، ما صنعت، ما کا مطلب جو، صنعت میں نے کیا ہے، اس شر اور اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے۔ ایک چیز ہے کہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے، دلیل ہے، واضح ہے، بہت سارے گناہ کے کام ہم لوگ اور بہت سارے شر کے کام ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے وہ کام جو ہم نے شر کیا ہے وہ شر انسان ہی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کبھی شر نہیں۔ ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اللہ کی طرف صرف خیر ہی کی نسبت کی جاتی ہے، صرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے، شر کی نسبت ہمارے اپنے اعمال کی طرف کی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام جانے انجانے میں ہمارے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کہ کام تو ہو گیا گناہ کا، ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں ہمیں اندازہ بھی نہیں رہتا کہ یہ کہاں جا کر ٹھہرے گا، کہاں جا کر رکے گا، ہمیں کتنی تکلیف میں لے کر جائے گا۔ کبھی غلطی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا خمیازہ بہت بڑا، اس کا شر بہت بڑا، ایک عرصے تک یا برسوں تک اس کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایک گناہ کی تکلیف۔ اے اللہ اگر ایسا کچھ میرے ہاتھ سے ہوا ہے، میرے جسم و جان سے ہوا ہے جو شر ہے، تو اس کی برائی اور اس کی تکلیف سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں انسان ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اب اس کا جو برا نتیجہ اور انجام ہے تو بچا لے اس سے، کیونکہ میں بچ نہیں پاؤں گا جب تک کہ تو نہیں بچائے گا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکوں گا اگر تو نہ سنبھال دے، میں سروائیو نہیں کر سکوں گا اگر تو مجھے نہ سروائیو کر دے۔ تو یہ ہے ابوء لک، ابوء کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں، ایڈمٹ کرتا ہوں یا ایکسپٹ کرتا ہوں، ابوء لک تیری جانب سے،
تیرے متعلق بنعمتی کا، نعمت کا مطلب نعمت، با مطلب ذریعے، کا تیرے، بنعمتی کا تیری نعمتوں کا، علیہ مجھ پر، اے اللہ تیری نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں میں ان تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اس بات پر ایمان و یقین رکھتا ہوں کہ مجھ پر تیری نعمتیں بے پناہ، بے شمار اور بہت زیادہ ہیں، اور واقعی ہے۔ بلکہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کہتے ہیں تمہیں جتنی بھی نعمتیں چھوٹی ہو یا بڑی حاصل ہیں سب اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی اور اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں یہ ماننا چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرنا چاہیے۔ یہاں کیا جا رہا ہے ابو لک بنعمتی کا علیہ، اے میرے رب میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پر بہت ہیں۔ ایک اور چیز کا وہ ابو لک بذنبی، یہاں پر ابو لکا ہے، بعض روایتوں میں وہ ابو بذنبی ہے، لکا نہیں ہے، دونوں الفاظ آئے ہیں، دونوں بھی صحیح ہیں۔ وہ کا معنی اور ابو، پھر واپس وہی لفظ، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، کس چیز کو؟ اپنے گناہوں کو، بذنبی، میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایک بار نہیں کئی بار ہوئی ہے، چھوٹی بڑی، دن میں یا رات میں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی، میں اس کو مانتا ہوں کہ مجھ سے کئی بار غلطی ہوئی ہے۔ یہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، دو چیزوں کا اقرار ہے، دو چیزوں کا اللہ سے اقرار کر رہا ہے بندہ۔ اے اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں، اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ میں اتنا شکر گزار نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے، بلکہ میں گنہگار ہوں، میں اس بات کو کہتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، میں اپنے گنہگار ہونے کو تیری بارگاہ میں رکھ کر تجھ سے اس پر مغفرت اور بخشش چاہ رہا ہوں۔ آگے آ رہا ہے وہ فاغفر لی، فا کا مطلب لہذا یا جو، فاغفر لی لہذا تو مجھ کو بخش دے، فإنہ لا یا انہ لا یغفر الذنوب الا انت، انہ بے شک وہ، لا یغفر الذنوب الا انت، لا یغفر کا مطلب نہیں بخشے گا یا نہیں معاف کرے گا، ذنوب گناہوں کو، الا سوائے انت تیرے، یعنی سوائے تیرے گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا تو مجھ کو بخش دے اور معاف کر دے کہ تیرے سوا کہیں مجھ کو بخشش یا مغفرت نہیں مل سکے گی۔ یہاں پر یہ دعا ختم ہو گئی۔ اب آگے اس کے بارے میں فضیلت دیکھیں، اس دعا کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کا فائدہ، اس کی فضیلت اور اس کا ثواب کیا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں بیان کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں ومن قالها من النهار موقنا بها، جس شخص نے اس کو دن کے وقت میں کہا، یہ دعا پڑھی، موقنا، یہ لفظ یاد رکھیں، ایک ایک لفظ جو رسول کی زبان سے نکلا ہے، ایک ایک لفظ قانون ہے، وہ لا ہے، وہ اتھارٹی ہے، اور اس سے بہت میننگ نکلتے ہیں۔ موقنا بہا کا مطلب یہ ہے ایسے ہی دیکھ کر کے بربلی پڑھ دیا، ایسا نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، تب نہیں ملے گا۔ موقنا، تمہارا یقین اس پر بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جو شخص صبح کے وقت میں یا دن کے وقت میں اس کو پڑھا، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جو اس میں ہے اس پر یقین، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر یقین، اس کا معنی اسے سمجھ میں آئے، اسے پتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، یقین کے ساتھ اگر کسی شخص نے صبح کے وقت اس کو پڑھ دیا تو فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ، موت تو کسی ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے ہر ایک کو، کون سا دن کس کے لیے آخری دن ہوگا وہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے انتظام کر کے دیا ہے کہ تمہیں
خطرہ نہ ہو، تمہیں دھوکہ نہ ہو. مرنا ہر ایک کو ہے، کچھ بھی ہو، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ خطرہ نہ ہو، تمہاری آخرت والی زندگی بگڑنے نہ پائے. اس لیے آپ نے ہمیں پہلے ہی خوب سمجھایا اور اچھی طرح سے بتایا اور بہت عمدہ طریقے سے تیار کر دیا ہے. نبی کہتے ہیں صبح میں جس نے اس کو پڑھ دیا اور اسی دن شام سے پہلے پہلے، شام سے پہلے پہلے، شام کس کو کہتے ہیں؟ مغرب ہو گئی، شام ہو گئی. شام سے سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اگر اس کی اسی دن موت ہو گئی تو وہ جنتی ہوگا. یہ ہے اس کا فائدہ. صبح میں اگر کسی نے پڑھ دیا، اگر اسی دن اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو شام سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتی ہے. فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، نبی کہتے ہیں وہ جنتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور جس شخص نے اس کو شام کو یا رات کو پڑھا، رات کی شروعات ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے ہی، جس شخص نے اسی دعا کو رات کے وقت پڑھا یعنی مغرب کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اسی رات میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنتی ہوگا. گویا دن اور رات یہ 24 گھنٹے کا پورا انتظام ہو گیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو 2 ٹائم پڑھنا ہے، صبح اور شام. صبح آپ پڑھیں گے، شام تک بندوبست. شام کو آپ نے پڑھا، پھر صبح تک بندوبست. تو اور اس کو مسلسل پڑھنا ہے، ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام. یہ کچھ سیکنڈ کا کام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح اور شام ایک ایک بار پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اب اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. کیا کہا جا سکتا ہے اب اس سے آگے؟ مکمل ہے، مکمل ہے. ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں اللہ، اس کو سید الاستغفار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استغفار اور بخشش طلب کرنے اور معافی مانگنے کے اس سے زیادہ جامع، خوبصورت اور بہترین الفاظ اور نہیں ہے. یہی ہے، یہ ہے سید الاستغفار. اور کبھی بھی عام دعا کرنے میں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اس سید الاستغفار میں آیا ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں ہے. ڈائریکٹ اٹھے اور دعا مانگنے لگے. اگر کبھی ٹائم شارٹ ہے، بہت مختصر وقت ہے، تو آپ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں. ورنہ اہتمام کے ساتھ جب آپ دعا مانگنا چاہیں، کوئی بھی دعا مانگنا چاہے، تو سکون سے بیٹھے، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اطمینان سے بیٹھے، دن ہو یا رات، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے اللہ. اور اس کے بعد دوسری جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے. یہ دونوں کر لینے کے بعد پھر اپنی بات اللہ کے آگے رکھے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اسے اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا سوال کرنی ہے، کن پریشانیوں اور تکلیفوں سے باہر نکلنا ہے. جو بھی اس کی دعا ہے، جو بھی اس کی چاہت اور اس کے دل کی تمنا ہے، جو بھی اس کی مراد ہے، وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، لیکن ایسے ادب کے ساتھ رکھے کہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا و تعریف ہو، نبی پر درود ہو، پھر اپنی بات ہو، اور پھر آخر دعا کا خاتمہ بھی اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پر درود کے ساتھ کرے. سید الاستغفار میں یہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی توحید کا خوب اچھا بیان ہے، اور پھر اپنی کمزوری کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا اپنے اوپر بے پناہ ہونے کا اقرار ہے، اور گنہگار ہونے کا بھی اقرار ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی رحمت کو طاقت کے ساتھ کھینچتی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں، میں گن نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا،
اور میں گنہگار بھی ہوں، مجھے اس بات کا بھی اقرار ہے، اتنا شکر گزار نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے، لہذا مجھے بخش دے اور معاف کر دے۔ جب بندہ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، پھر اللہ کی رحمت ضرور بالضرور اترے گی۔ اللہ عز و جل اس بندے کو یا اس بندی کو اپنی عافیت اور اپنی رحمت میں ضرور بالضرور لے لیں گے، اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے گا عرش تک، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک وہ چیز پہنچے گی، آپ جس تکلیف سے باہر آنا چاہتے ہیں اس تکلیف سے ضرور باہر آئیں گے اور اللہ ضرور باہر کریں گے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے کہ جس کا معنی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات ختم ہوتی ہے، یہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہے؟ ہاں دیکھیں، سوال ہے کہ عربی میں ہی اگر پورے عربک ٹیکسٹ میں وہی الفاظ میں دعا اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے تو اس کا کیا، اس کی وضاحت؟ اصل میں اگر کوئی عربی میں پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقناً بہا، اس پر یقین اور ایمان ہو اس کا، اگر یقین اور ایمان کے ساتھ وہ پڑھتا ہے تو وہ فضیلت ضرور پائے گا انشاءاللہ۔ لیکن معنی سمجھ لینے سے بندے کا دل، اس کی زبان دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن فضیلت تب بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ثواب جو یہاں بیان کیا گیا اس کو ملے گا۔ صرف استغفر اللہ کہنا یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، بہت سارے استغفار کے کلمات ہیں۔ صرف استغفر اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو بھی استغفار ہے اور استغفار کا ثواب ہے۔ یہ ایک الگ اور مستقل استغفار کے کلمات ہیں جو جس کی فضیلت آئی ہے۔ کیا کریں؟ پھر بھی بول دیجئے۔ ہاں دیکھیں، اللہ اکبر کہنا اور استغفر اللہ کہنا فرض نماز کے بعد ہے، سنت اور نفل کے لیے یہ نہیں ہے، لہذا سنت اور نفل نماز کے لیے کوئی پارٹیکولر ایسے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ عام طور پر کوئی ذکر کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، جو ذکر کرنا چاہے کتاب و سنت سے ثابت ہے، کر سکتا ہے۔ نظر سے کاروبار افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے باہر آنے کا وظیفہ کیا ہے؟ ہاں، سوال ہے کہ حسد اور نظر سے کاروبار یا دوسری چیزیں جو افیکٹ ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، ان سے باہر آنے کا کیا راستہ ہے؟ کل کے درس کا تو نچوڑ ہی یہی تھا، کل کے درس کا تو نچوڑ اور خلاصہ ہی یہی تھا کہ ہمیں بہت کثرت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد بھی دوسری جگہوں پر بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا چاہیے۔ نظر اور حسد سے باہر آنے کی اور بھی دعائیں ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جو دعا پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جبریل امین نے ان الفاظ میں نبی کے لیے دعا پڑھی تھی، اس میں بھی نظر اور حسد سے کے شر سے بچنے کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے معوذتین کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بس کسی اور کی طرف سے تو نہیں ہے؟ اور بک میں واضح کر دوں کہ یہ دوبارہ ری پرنٹ کرائی گئی ہے، جس کو چاہیے لے سکتے ہیں یہ بک انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔